لا سبیل الرشاد فمن اطاعنی کان من المرشدین من عصانی کان من المہلکین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام عزاداروں کا مقام عزاداری پر چل کر آنا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، عزادار موجود ہیں، خداوند متعال عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے۔ تمام مظلومین جہاں، مظلومین کشمیر، مظلومین فلسطین، مظلومین یمن و دیگر جہاں پر مظلومین آباد ہیں، خداوند متعال تمام مظلومین کی حفاظت فرمائے اور ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے۔ علماء حقہ، مراجع عظام، بالخصوص مقام معظم رہبری سید علی خامنئی و عزت تشیع سید حسن نصر اللہ استاد بزرگوار، خداوند متعال سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، تمام عزاداروں کی حفظ و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بزرگان گران قدر، واجب الاحترام، جوانان، دوستان، سامعین محترم، ایام عزا، ایام سوگ، ایام محرم اور آج 9 محرم کا دن اور شب عاشور ہونے کو ہے کہ جو رات حسین بن علی نے مہلت مانگ کر گزاری ہے۔ حضرت عباس کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کر ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس رات میں جی بھر کر اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر لوں۔ ہر مقام پر، ہر جگہ پر آج تذکرہ کربلا اور تذکرہ سید الشہداء ہو رہا ہے اور عزادار اپنے انداز میں بارگاہ امامت کے اندر پرسہ دے رہے ہیں۔ علماء، ذاکرین، واعظین، خطباء، سامعین، سب کہ روئے زمین پر ذکر کربلا جاری ہے کہ وہ واقعہ اور وہ سانحہ جو 1400 سال پہلے رونما ہوا اور حسین بن علی نے مدینہ ترک کیا، چھوڑا، اولاد کنبے خاندان کو ساتھ لیا اور پھر مکہ آئے اور مکہ سے آ کر حاجیوں کو جھنجھوڑا، انہیں خطاب کیا، آواز دی، ندا دی سب کو، لیکن کوئی بھی ندا پر ساتھ نہیں نکلا اور نہ ہی کسی نے ساتھ دیا۔ چلتے ہوئے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے پکارتے رہے، بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، نصرت مانگتے رہے، ناصر مانگتے رہے، لیکن نصرت کے لیے بعض لوگ تیار ہی نہیں ہوئے۔ چند لوگ ساتھ چلے ہیں، راستے سے ہی ملے ہیں اور کربلا آ پہنچے ہیں۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے اور 7 محرم کو پانی بند ہوا اور 10 محرم کو اصحاب قربان ہوئے اور پھر سید الشہداء نے 10 محرم کو جا کر اس لشکر جرار سے خطاب کیا۔ یہ جو سامنے لشکر موجود تھا، کوفہ سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی اور باقی بھی لشکر کے اندر کافی لوگ موجود تھے۔ حسین بن علی نے آ کر ان کو خطاب کرنا شروع کیا اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم حسین کی بات نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں۔ اگر حسین کی بات کسی نے سن لی تو ممکن ہے کہ پھر ماجرا کچھ اور ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے اہتمام کیا کہ جب حسین کلام کریں اور حسین بات کریں تو شور مچائیں، واویلا مچائیں، طبل بجائیں، نقارے بجائیں، تاکہ کسی کی بات حسین پر اثر نہ کرے۔ یہ ظاہر ہے وحی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، نواسہ رسول ہیں، یہ اس کے نواسے ہیں جس کی زبان وحی کے بغیر کھلتی ہی نہیں تھی، اور انہوں نے کلام کیا اور لوگوں نے سنا تو ہو سکتا ہے کہ میرا اثر اور پڑے اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ حاصل نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا شور مچاؤ، واویلا مچاؤ، طبل بجاؤ، نقارے بجاؤ،
کہ کسی کی ذہن پر حسین بن علی کا کلام اثر کرے ہی نہ، حسین کی بات اثر کرے ہی نہ، کوئی حسین کی بات کو سنے ہی نہیں۔ اور امام نے ان کو کہا بھی ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، ویلکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، کیوں چپ نہیں ہوتے، کیوں میری بات نہیں سنتے، کیوں توجہ نہیں کرتے، میں پکارتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، بات کرتا ہوں، کیوں شور کرتے ہو، کیوں آگے سے واویلا مچاتے ہو، کیوں میری بات نہیں سنتے، میں ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں، نجات کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں، لیکن کیوں نہیں سن رہے میرا پیغام اور میری اطاعت نہیں کر رہے ہدایت کے لیے، جس نے مجھے ٹھکرا دیا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیوں نہیں سنتے۔ اور پھر کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر میرا کلام کیوں اثر نہیں کر رہا اور تم میری بات کیوں نہیں سن رہے۔ کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ تم لوگوں نے یزید سے لیا ہے، جو کچھ تم لوگوں نے ابن زیاد سے لیا ہے اور عمر سعد سے لے لیا ہے، تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے، اور ان سے لے کر جو تم لوگوں نے اپنے پیٹ کے اندر لقمہ ڈالا ہے، اب یہ اس لقمہ حرام کا اثر ہے کہ آپ پر امام کی بات اثر نہیں کر رہی۔ یہ اس لقمے کا اثر ہے کہ حسین کا کلام آپ پر اثر نہیں کر رہا، حسین کی بات آپ پر اثر نہیں کر رہی۔ کہا جو لقمہ تم اپنے پیٹ میں ڈال بیٹھے ہو، اب میں بات نہ کروں بلکہ آپ کے سامنے نبی بھی آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ پر نبی کی بات بھی اثر نہیں کرے گی۔ یہ اس لقمے کا اثر ہے، لقمہ حرام کا، جو لقمہ تم کھا بیٹھے ہو، جس لقمے کو پیٹ میں ڈالا ہے۔ اس لیے تمہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہر بات اچھی لگتی ہے، قرآن اچھا نہیں لگتا، نبی کا فرمان اچھا نہیں لگتا، ولی کا فرمان اچھا نہیں لگتا، امام کا کلام اچھا نہیں لگتا، ہر چیز اچھی لگتی ہے، تمہارا دل اس کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا، تمہارا ذہن اس کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا، تم سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ بڑی مشکل یہی ہے، جو کچھ کھاتے ہو پہچانتے نہیں ہو، ڈالتے ہو پیٹ میں، اس ڈالنے کا اثر یہی ہوتا ہے کہ پھر واقع کے ولی کی بات آپ کے کانوں پہ اثر نہیں کرتی، آپ کے وجود پہ اثر نہیں کرتی، آپ کے ذہن پہ اثر نہیں کرتی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں کلام سن رہے؟ اے کوفیو، دین کو کس دائرے میں تم نے لیا ہے؟ اے لوگوں، دین کو کہاں تک محدود کر کے تم نے رکھا ہے؟ کہا جو دین تم لے کر کھڑے ہوئے ہو، یہ دین فقط تمہاری زبانوں کا چسکا ہے، اس سے زیادہ تمہارے پاس دین نہیں ہے۔ چسکے کے لیے لے لیا ہے دین، خالی اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے دیندار اپنے آپ کو کہتے ہو، نماز ہوتی ہے وقت پہ ادا کر لیتے ہو، لیکن فریضہ جو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، چسکے کے لیے دین کو لیا ہے۔ وہ پہلے شاید اس مجلس میں، اس علاقے میں کہا ہے یا کسی اور مجلس میں، اب ذہن کے اندر وہ بات نہیں ہے، اگر ادھر نہیں کہا تو ابھی کہہ دیتا ہوں، اگر کہا ہے تو چلو دوبارہ یاد دہانی کے لیے، کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہے نسوار رکھنے والوں کو، یہ جو نسوار رکھتے ہیں چسکا پورا کرنے کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے، یہ پرانے دور میں بزرگ جو نسوار رکھا کرتے تھے، آج کل نسوار خاص پیکنگ میں آتی ہے، شاپر میں ہوتی ہے، کلی میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت پیکنگ کے اندر آتی ہے، لیکن پرانے دور کے اندر اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ بزرگوں نے ایک ڈبی لی ہوتی تھی، ڈبی، اور نسوار بنا کے اس ڈبی کے اندر رکھتے تھے، پھر ڈبی کے اوپر ڈھکن بند کر دیتے تھے اور پھر ڈبی کو اپنے جیب میں ڈال لیتے تھے، اور جب انہیں وہ نسوار کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، جب لذت چاہتے تھے نسوار کی اور نشہ نسوار کا تنگ کرتا تھا، تو اس ڈبی کو جیب سے نکالتے، اس کا ڈھکن کھولتے اور پھر چٹکی بھر کے پھر فوراً چڑھا دیتے تھے، اور اس ڈبی کے اوپر ایک شیشہ بھی لگا ہوتا تھا، پھر اس کو دیکھتے بھی تھے کہ یہاں روڑی بنی ہے یا نہیں بنی، وہ جو نسوار رکھی ہے وہ ہے یا نہیں ہے، دیکھ کر پھر اس کو جیب میں ڈال دیتے تھے، اور پھر جب تسکین پوری ہو جاتی تھی، لذت پوری ہو جاتی تھی اور وہ فوراً محظوظ ہو جاتے تھے، تو تھوڑی دیر بعد اس کو منہ سے نکال کے وہیں پر پھینک دیتے تھے، گرا دیتے تھے زمین پر۔ تو بعض لوگوں نے دین بھی اسی طرح لیا ہوا ہے، تسکین پہنچانے کے لیے، لذت پہنچانے کے لیے، ایک لحظے کے لیے اگر مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نکلیں گے باہر تو وہی دین کا لبادہ لباس اتار کر وہیں پر رکھ دیں گے، باقی کسی چیز میں ان کو دین کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ معاشرت میں، نہ بول چال میں، نہ گفتار رفتار میں، نہ لوگوں کے ساتھ لین دین میں، نہ والدین کے ساتھ آداب و احترام کے اندر، نہ کسی کے ساتھ کلام کے اندر، باقی معاشرے کے کسی شعبے میں بھی ان کو دین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس مسجد میں جائیں گے دیندار بن جائیں گے، باہر نکلیں گے وہیں پر اتار کے پھینک دیں گے کہ آپ دین سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ بس دین یہیں تک تھا، اذان تک تھا، مسجد تک تھا،
یا ماتم تک تھا، دین یہیں تک تھا، اس سے زیادہ آگے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ان کو یہی کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، دین فقط تمہاری زبانوں کا چسکا بن گیا ہے کہ چسکا پورا کرنے کے لیے دین کی آڑ لے لیتے ہو، جب چسکا پورا ہو جاتا ہے تو دین سے اپنے آپ کو باہر سمجھتے ہو، فارغ سمجھتے ہو کہ اب ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ جو چسکے پورے کر رہے ہو، اس وجہ سے وقت کا ولی آپ کے سامنے کھڑا ہے، وقت کا سرپرست و راہبر و پیشوا امام آپ کے سامنے ہے، اور اس کی بات تمہارے اوپر اثر ہی نہیں کر رہی، اور اس کا ساتھ تم لوگ دے ہی نہیں رہے۔ تمہارے سامنے کلام پڑھا جا رہا ہے، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تمہاری زندگیاں ہی خالی ہیں قرآن سے، تمہارا وجود ہی خالی ہے دین سے۔ وجود پر دین نافذ نہیں کیا، اپنے اس جسم پر آپ لوگوں نے دین نافذ نہیں کیا۔ یہ جو 5 فٹ 6 انچ کا جسم آپ کو ملا ہے، اس پر دین آپ لوگوں نے نافذ نہیں کیا، فقط زبانی کلامی دیندار بنے ہو۔ اگر دین اپنے وجود پہ نافذ کرتا تو آج فرزند زہرا آپ کے سامنے تنہا نہ ہوتا، آج حسین آپ کے سامنے اکیلے نہ ہوتے، آج وقت کے ولی آپ کے سامنے تنہا نہ ہوتے۔ قرآن کو کہاں رکھا ہے؟ محدود کر دیا ہے۔ کیوں مظلوم کے حامی نہیں بنتے؟ کیوں ظالم کے خلاف زبان نہیں کھولتے؟ جبکہ قرآن تمہیں حکم دے رہا ہے کہ مظلوم کے ناصر بنو اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، بولو، حق پہ بولو، حق کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف اٹھو، قیام کرو۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چپ کیوں ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ دیندار بنے ہوئے حق ادا کر دیا ہے؟ قرآن پڑھتے تو تمہاری یہ حالت آج نہ ہوتی۔ وہ ایک مولانا صاحب ایک علاقے میں رہتے تھے، وہاں پر جماعت کرواتے تھے، جس طرح آپ کے پاس ایک عالم دین رہ کر یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مسجد کے اندر بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایک علاقے میں مولانا صاحب رہتے تھے، لوگوں کو جماعت بھی کرواتے تھے، بچوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ تو ماہ رمضان کے اندر عموماً لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کی گھر پہ دعوت کی جائے تاکہ مولانا صاحب ہمارے پاس آ کر کھانا بھی کھائیں اور گھر کے اندر خیر و برکت بھی نازل ہو جائے۔ اب پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ایسا ہے یا نہیں ہے، اب مولوی کی دعوت ہوتی ہے کھانے پہ یا نہیں ہوتی، اب اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں اتفاق ہو جاتا ہے جانے کے لیے تبلیغات پر، تو لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مولانا آیا ہے مہینے کے لیے، چلو آج میرے گھر پہ کھانا مولانا کھا لے، کوئی چاہتا ہے کہ کل میرے گھر کھانا کھا لے۔ لوگ دعوتیں کرتے ہیں ماہ رمضان میں، پورا سال مولوی یاد نہ ہو تو ماہ رمضان میں یاد آ جاتا ہے کہ اپنے نانا دادا بابا کے لیے ختم بھی پڑھوا لوں گا، مولوی کو بھی کھانا کھلا دوں گا۔ لوگ دعوت کر دیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں بعض علاقوں کے اندر، اور آپ کے پاس تو پورا سال مولانا ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ شاید ماہ رمضان سے ہٹ کر بھی مولانا کے ساتھ تعاون اور دعوتیں کرتے رہتے ہوں گے۔ ایک علاقے میں یہ روٹین تھی کہ ماہ رمضان جو ہی آتا مولانا کی دعوتیں بڑھ جاتی تھیں۔ تو ایک بندے نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آج آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد جماعت کے بعد میرے گھر آنا ہے اور آ کر وہاں پر کھانا تناول کرنا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کی بات سنی، مولوی نے کہا ٹھیک ہے کہ میں آپ کے گھر آج آؤں گا، آپ کی دعوت کے لیے آپ نے جو اہتمام کیا ہے میں پہنچ جاؤں گا اور دعوت بھی آ کر کھاؤں گا، حاضر ہوں گا آپ کے گھر پر۔ مولانا صاحب نے اس کی بات سن لی، مان لی، اور پھر یہ بندہ گیا گھر کے اندر، اس نے اچھا خاصا اہتمام کیا دعوت کا۔ شام کا وقت ہوا، نماز ختم ہوئی، تمام ہوئی، اور یہ مولانا صاحب نماز پڑھا کر اس بندے کے دروازے پہ پہنچ گئے، جا کر دق الباب کیا۔ یہ بندہ باہر آیا، اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب آ چکے ہیں، دعوت کے لیے پہنچے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں۔ تو اس نے جا کر اندر اپنے اہلیہ کو اطلاع دی، اپنی زوجہ کو، کہ مولانا آ گیا ہے، اس کو بلایا تھا دعوت کے لیے اور اب مولانا صاحب حاضر ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں۔ اس کی زوجہ کمرے کے اندر بیٹھی تھی اور کچھ پیسے بھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اس نے اپنے ارد گرد کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی سنا کہ مولانا آیا ہے تو فوراً ہی دوڑ کر اس کمرے سے باہر چلی گئیں کہ مولانا باہر دروازے پہ نہ کھڑے رہیں تاکہ اندر جلدی آ جائیں۔ وہیں سے جلدی کے ساتھ کمرہ چھوڑ دیا اور دوسرے کمرے کے اندر اس کی اہلیہ زوجہ چلی گئی۔ یہ بندہ آیا، اس نے آ کر مولانا صاحب کو ساتھ لیا اور کمرے کے اندر لے کر گیا۔ اس نے بھی جا کر دیکھا کمرے کے اندر کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ مولانا صاحب کو جا کر بٹھایا، کہا مولوی صاحب آپ ادھر بیٹھے، میں آپ کے لیے پانی اور کھانے کا اہتمام کرتا ہوں، کچھ لے کر آتا ہوں۔ مولانا کو بٹھایا، مولانا وہاں پر بیٹھ گیا اور پنکھا چل رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، جس طرح بھی پنکھے چل رہے ہیں اور بیٹھے ہیں سب، وہاں گھر کے اندر بھی پنکھا
चल रहा था, तो वो जो पैसे उसकी ज़ौजा छोड़ के गई थी और पड़े हुए थे, वो पंखे की हवा से इधर उधर पैसे उड़ रहे थे। 10 का नोट इधर जाता, 50 का नोट इधर जाता, पंखे की हवा से इधर उधर पैसों ने उड़ना शुरू किया। और मौलाना ने देखा कि ये तो अजीब है, पैसे गुम ना हो जाएं, बच्चों के हाथ ना आ जाएं, किसी और तरफ ना चले जाएं, हवा से उड़ रहे हैं। मौलाना ने वो सारे पैसे उठा लिए, इकट्ठे किए और किसी जगह पर महफूज करके रख दिए। तो ये बंदा आया मौलाना के लिए खाना लेकर, मौलाना ने खाना खाया, तनावुल किया, खाना खाकर इजाज़त लेकर दुआ मांग कर वहाँ से चला गया। इसकी बीवी अंदर दाखिल हुई कमरे में, तो इससे आकर पूछने लगी कि मौलवी के आने से पहले तुझे याद है कि यहाँ पर पैसे पड़े हुए थे? तो उसने कहा बात तो आपकी ठीक है, मैंने भी देखा था कि यहाँ पर पैसे पड़े थे, वो पैसे अब किधर गए हैं? दोनों ने इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, कभी कुर्सियों के नीचे, कभी कुर्सियों के ऊपर, कभी सोफे के नीचे, कभी सोफे के ऊपर, कभी वो ट्रंक और पेटियों के पीछे जाकर, कभी बेड के ऊपर और नीचे, इधर उधर बड़ी कोशिश की, तलाश की। पैसे इनको कहीं से भी नहीं मिले। दोनों कहने लगे कि लगता है मौलाना हाथ खेल गया है। हमने उसको बड़ा शरीफ समझा है, उसको दावत दी है, खाने के लिए बुलाया है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनाकर उसको घर के अंदर इज़्ज़त और इकराम की है, उसकी तकरीम की है, दावत दी है, खाना खिलाया है। लेकिन जी मौलाना बड़ा शरीफ निकला है कि हाथ खेल गया है, ये हाथ साफ करके गया है, पैसे भी हमारे उठाकर चला गया है। तो बड़ी देखा कि पैसे नहीं हैं, कोशिश की, ढूंढा, लेकिन पैसे कहीं से भी नहीं मिले। तो ये बंदा, इसने मौलवी के पीछे जाकर नमाज़ पढ़ना ही छोड़ दी कि ये मौलवी के पीछे नमाज होती नहीं है, मैंने इसकी दावत की है, इज़्ज़त की है, लेकिन इसने तो मेरे पैसे ही चोरी कर लिए हैं और लेकर चला गया है, पैसे उठाकर चला गया है। बल्कि साल गुजर गया, साल तक इस बंदे ने उस मौलवी के पीछे जाकर नमाज ही नहीं पढ़ी, नमाज अदा ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे होती नहीं है, चूँकि ये हमारे पैसे चोरी करके गया था। अगला माह रमज़ान आ गया, लोगों ने फिर से मौलाना साहब की दावतें शुरू कर दी, भरमार लग गई दावतों की। और जब माह रमज़ान गुजरने को आया, ख़त्म होने को आया, 25, 26, 27 माह रमज़ान आ गया, तो अब ये भी अपनी ज़ौजा से मशवरा करना शुरू हो गया कि लोग हमें ताना देंगे कि हर किसी ने मौलवी की रोटी पकाई है, आप लोगों ने नहीं पकाई। चलो जैसा भी है, पिछले साल जो गलती उसने कर दी हो गई है, लेकिन आप इसकी दावत कर देते हैं, इसकी रोटी पका देते हैं, घर पे बुला लेते हैं, बाकी जो भी है खाना इसको खिला देते हैं। इसने जाकर दोबारा मौलाना की दावत की कि मौलाना साहब आप मेरे घर पे आना खाना खाने के लिए। मौलाना साहब भी नमाज के बाद दोबारा इसके घर पहुंच गए। इसने दर खोला, कमरे में ले गया, जब मौलाना को कमरे के अंदर जाकर बिठाया, कहा मौलवी साहब याद है 1 साल पहले मैंने आपको दावत दी थी और आप यहाँ पर आए थे? मौलवी साहब ने कहा बिल्कुल मुझे याद है। कहा याद है मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा खासा एहतमाम किया था रोटी का? कहा बिल्कुल मुझे याद है, आपने बड़ा अच्छा खासा रोटी का भी मेरे लिए एहतमाम किया था, रोटी मेरे लिए बनाई थी और बड़ा पुरखुलूस आपने 2-4 डिशें बनाकर आपने मेरा इस्तकबाल किया, एहतमाम किया था खाने के लिए, आपने बहुत बड़ा इस्तकबाल किया और किया है आपने। तो मौलाना साहब की इसने सारी बातें सुनी, मौलाना साहब से पूछा कि आप आए भी थे, आपने खाना भी खाया था, अच्छा ये पता है मौलाना साहब आपको याद है कि जब आप आए थे तो इसी कमरे में यहाँ पर पैसे पड़े हुए थे? मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल पैसे पड़े हुए थे। कहा वो पैसे किधर गए? मौलाना साहब ने कहा वो पैसे मैंने उठाए थे। तो कहा अजीब मौलवी हैं आप, आपने वो पैसे उठा लिए, हम आपको शरीफ समझते थे, वो आपने पैसे उठा लिए, हमने इधर उधर ढूंढे, हमें कहीं भी नहीं मिले, पता चल गया कि आपने उठाए हैं। तो मौलवी साहब ने इसके आगे रोना शुरू कर दिया। अब ये चुप करवा रहा था मौलाना, क्योंकि मौलाना साहब रोए नहीं, मैं आपसे पैसे लेता नहीं हूँ, मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, आप वो पैसे मुझे दे, पैसे में नहीं मांगता आपसे, आप चुप हो जाएं, खामोश हूँ, किसी को बताते ही नहीं हो कि मौलाना ने मेरी चोरी की थी, ना किसी को बताऊँगा, ना आपसे पैसे मांगता हूँ, बस आप चुप हो जाएं। लेकिन मौलाना साहब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बार बार रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे और रो रहे थे। जब ये कह रहे थे मौलवी साहब चुप हो जाओ, मेहरबानी करो, आपसे पैसे नहीं मांगता, आपसे पैसे नहीं लेता, आपसे नहीं लूँगा, वादा करता हूँ, किसी को बताऊँगा भी नहीं। तो मौलवी साहब ने कहा कि मैं क्यों रो रहा हूँ, किस लिए रो रहा हूँ? मौलवी साहब ने कहा कि जाओ, ये जो सामने आपका कुरान पड़ा हुआ है इसको उठा कर ले आओ। वो बंदा गया, कुरान उठा कर ले आया। मौलवी साहब ने कुरान को खोला तो सारे पैसे कुरान के अंदर पड़े हुए थे। मौलवी साहब ने कहा मैं रो तो इसीलिए रहा हूँ कि तुम लोगों ने हर जगह पर पैसों को ढूंढा, लेकिन मुझे ताज्जुब है इस बात का कि पूरा साल तुम लोगों ने कुरान को हाथ भी नहीं लगाया। पूरा साल गुजर गया, एक दफ़ा भी आप लोगों ने कुरान को नहीं खोला, देखा ही नहीं है कि कुरान के अंदर क्या है,
اگر قرآن کھولتے تو آپ کو آپ کے پیسے مل جاتے. میں تو بچوں سے کے ڈر کی وجہ سے کہ بچے اٹھا لیں گے, گم ہو جائیں گے, سنبھال کر قرآن میں رکھ کر گیا کہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی یا یہ خود قرآن اٹھائے تو ان کو پیسے مل جائیں. میں حیران ہوں کہ پورا سال آپ نے ہاتھ بھی اس کو نہیں لگایا. جو آئے انسان کی ہدایت کے لیے ہے, جو آئے انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے, جو آئے رائے حق دکھانے کے لیے ہے. کہا اتنے دور, کوسوں دور. ایسے ہی ہے, لوگ دور ہیں, آج زندگیاں خالی ہیں, فرمان سے, قرآن سے, ہر چیز سے زندگیاں خالی ہیں. کہ ماں باپ بیٹی کو بیاتے ہیں, شادی کرتے ہیں, ہر چیز جہیز کے اندر دیتے ہیں. کرسی دیں گے, میز دیں گے, جہیز دیں گے, تحفے و تحائف دیں گے, ہر چیز دیں گے. اور بیٹی لے کر جاتی ہے, ساتھ جاتے ہوئے ایک قرآن بھی ماں باپ بیٹی کو دے دیتے ہیں. بیٹی جا کر سسرال میں ہر چیز استعمال کرتی ہے, جگ گلاس تک ماں باپ کا دیا ہوا استعمال کرتی ہے, جہیز کا سارا سامان استعمال کرتی ہے. لیکن واحد مظلوم چیز وہی ہوتی ہے کہ جو ماں باپ نے قرآن دیا ہے, پہلے دن جاتی ہے, اس کو قرآن رکھنے میں رکھتی ہے اور پورا سال قرآن اسی کے اندر بند پڑا رہتا ہے. ایک لہجے کے لیے بھی کھول کر نہیں دیکھتی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور کیا پیغام دیا گیا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم قرآن پڑھتے, قرآن کو سمجھتے, تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی اور آج میں اکیلا نہ ہوتا. لوگوں, تمہارا دین فقط زبانوں کے چسکے کی حد تک ہے. چسکا لے لیتے ہو دین کے نام پر, اور اس سے زیادہ دین تمہاری زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتا. کس حال میں ہو تم؟ امام نے ایک جملہ استعمال کیا ان کے بارے میں اپنے خطاب کے اندر کہ تم حالت سراب میں ہو, سرابی حالت. یہ اللہ نے بھی قرآن کے اندر استعمال کیا ہے سراب, اور یہ امام نے بھی اپنے کلام کے اندر استعمال کیا ہے اس قافلے کو دیکھ کر, اس لشکر کو, کہ تم سرابی حالت میں ہو. اور اکثر لوگ سراب میں ہیں, اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ سراب میں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت جو عوام کی ہے یہ سراب میں ہے. انسان سرابی بن گیا ہے, سرابی حالت میں ہے. سراب کہتے ہیں دھوکے کو, فریب کو. ایک چیز حقیقت میں ہے نہیں لیکن نظر آتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ سفر کرتے ہیں, گاڑی کے اندر ہیں, موٹر سائیکل پر ہیں, سائیکل پہ ہیں, کار پہ ہیں, یا کسی چیز پر بھی ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں, اور سفر کرتے ہوئے آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب شدید گرمی ہو, دھوپ نکلی ہوئی ہو, شدید گرمی کا موسم ہو اور دھوپ نکلی ہوئی ہو, تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب بندہ گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہو, یا موٹر سائیکل پر یا کسی چیز پر, تو روڈ پر ایسے لگتا ہے کہ وہاں پانی پڑا ہوا ہے, لیکن جب پہنچتا ہے تو وہاں پر پانی ہوتا نہیں ہے. یہ کبھی دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جب گرمی ہو, آج کل گرمی کا موسم ہے, شدید دھوپ نکلی ہوئی ہو, گرمی ہو, اور بندہ سفر کر رہا ہو, چاہے موٹر سائیکل پہ ہے یا گاڑی پہ, تو اس طرح نظر آتا ہے کہ وہاں پانی پڑا ہے, لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پر پانی ہوتا نہیں ہے. پھر اس طرح لگتا ہے کہ یہاں نہیں ہے بلکہ آگے پڑا ہوا ہے, لیکن جب آگے جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہوتا نہیں ہے. اسی طرح سفر کرتے کرتے لگتا ہے یہاں نہیں ہے, وہاں آگے ہے, چونکہ حقیقت میں نہیں ہے, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب وہاں بھی پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی پانی ہوتا نہیں ہے. انسانوں کی یہ حالت بیان کی اللہ تعالیٰ نے, کہا بعض انسان سراب میں ہیں, بعض انسان دھوکے میں ہیں, حقیقت کے متلاشی نہیں ہے, حقیقت کی طرف قدم اٹھاتے ہی نہیں ہیں, اور اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. سب, سنی ہو یا شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, کہا سب نے دھوکہ دے رکھا ہے اپنے آپ کو. امام بھی کہہ رہے ہیں کہ تم سراب میں ہو, وقت کے ولی کو تنہا کر دیا ہے, وقت کے امام کو تنہا کر دیا ہے, وقت کے پیشوا کو, راہبر کو, سرپرست کو تنہا کر دیا ہے. جنت کے مطمئنی بھی ہو, جنت بھی چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ آگے جنت بھی ہمارے لیے ہے اور یہاں بھی سب کچھ ہمارے لیے ہے. کہا اکثر انسان بھی ایسے ہیں, عمل نہیں کرتے, عمل سے زندگی خالی ہے, نہ قرآن کی بات سنتے ہیں, نہ نبی کا فرمان سنتے ہیں, نہ امام کا کلام سنتے ہیں, کسی چیز پر عمل نہیں کرتے. عمل ان کی زندگیوں کے اندر نظر ہی نہیں آتا, قرآن ان کی زندگیوں کے وجود میں نظر ہی نہیں آتا, فرمان نبی ان کے وجود میں نظر ہی نہیں آتا, کلام معصوم ان کے وجود میں نظر ہی نہیں آتا. عمل نہیں ہے ان کا, لیکن یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آگے جنت ہمارے لیے ہے, آگے حوریں ہمارے لیے ہیں, آگے قصوریں ہمارے لیے ہیں, آگے غلمان ہمارے لیے ہیں, آگے تقیے ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں, ہر چیز ہمارے لیے پڑی ہوئی ہے. عمل نہیں ہے.
وجود کے اندر کوئی چیز عملاً نظر آتی ہی نہیں ہے. نہ مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، نہ ظالم کے خلاف زبان کھولتے ہیں، نہ حق کا پیغام دیتے ہیں، نہ حق کا پیغام سنتے ہیں، نہ واقع کے ولی کا ساتھ دیتے ہیں، واقع کے ولی کو تنہا کر دیتے ہیں، واقع کے ولی پر جلغار کرتے ہیں، ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. کوئی عملاً اقدام نہیں کرتے، نہ زبان کے ذریعے نہ فعل کے ذریعے کچھ نہیں کرتے، لیکن سارے مطمئن ہیں کہ آگے سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے بنا کے رکھا ہے. وہ جنت ہمارے لیے، وہ حوریں ہمارے لیے، وہ غلمان ہمارے لیے، وہ تقیہ آگے ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن زندگی عمل سے خالی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اکثر انسان سراب میں ہیں کہ جیسے روڈوں پہ پانی نظر آتا ہے، جاتے ہیں تو وہاں ہوتا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی انسان عمل لے کر نہ آیا، آگے آئے گا، وہاں آ کر آنکھ کھلے گی، وہاں نظر کچھ بھی نہیں آئے گا. جب وہاں پہنچے گا، ادھر سے بیٹھ کر سب کچھ اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز میرے لیے ہے، لیکن جب حقیقت میں وہاں پہنچ کر آنکھ کھلے گی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا عمل اگر لے آئے ہو تو عمل تمہیں کوئی فائدہ دے گا. سنی شیعہ سب سمجھیں، سید الشہداء کے کلام کو سمجھیں. یہ فقط شیعہ سے کلام مختص نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی امت سے کلام مختص ہے. رسول اللہ کی امت کو پکارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، بندگان خدا کو کہا جا رہا ہے، عاشقان رسول اللہ کو، پیروان مصطفیٰ کو، عاشقان امیر المومنین علی بن ابی طالب کو، آزادران سید الشہداء کو خطاب ہے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں بات نہیں سنتے؟ چونکہ دین فقط تمہاری زبانوں کے چسکے کی حد تک ہے. چسکا لے لیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہو کہ دین کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کیوں تفرقہ ایجاد کر رہے ہو امت کے اندر؟ آج سب لگے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ کھولنے کے چکر میں پڑا ہے، کوئی ہاتھ باندھنے کے چکر میں پڑا ہے، ہزاروں دلائل دے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، لڑوا رہے ہیں، امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، سٹیج کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، ممبروں کے ذریعے امت کے اندر نا اتفاقی پیدا کر رہے ہیں. رسول کا کلام کسی ایک طبقے سے مختص نہیں ہے، امیر المومنین کا کلام کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، سید الشہداء کا کلام، اللہ کے اولیاء کا کلام یہ کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے. کہ آج لڑ رہے ہیں سب، کوئی کہتا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تم جو ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہو، تم دونوں یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے اور یہ جو ہاتھ کھول کر پڑھتا ہے، یہ دونوں مل کر اس کو پڑھنے کا کیوں نہیں کہتے جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے؟ یہ جو پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ تم ہاتھ کھولتے نہیں ہو، اور یہ ان کو کہتے ہیں تم ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہو، لیکن تم دونوں اس کو کیوں نہیں کہتے جو اصلاً پڑھتا ہی نہیں ہے؟ اس سے تو کہو پڑھو تو صحیح، سجدہ تو کرو رب کو، جیسا بھی کرنا ہے آؤ رب کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح. کن حالات میں چلے گئے؟ وہ اس وجہ سے علامہ اقبال نے شکوہ کیا اس امت کا. کہا امت کی حالت مجھے عجیب نظر آ رہی ہے. کہا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، نفع نقصان دونوں کا ایک ہے. ایک ہی بینک میں بیٹھ کر کام کریں گے، ایک ہی گاڑی کے اندر سفر کریں گے، دونوں اکٹھے آگے پیچھے آنا جانا دونوں کا اکٹھا ہوگا. ان کا نفع نقصان پورا قوم کا ایک ہی ہے. اور جاب ملے گی تو دونوں، فوج کے اندر بھرتی ہوں گے تو دونوں ہو جائیں گے، پولیس میں بھرتی ہوں گے دونوں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز کے لیے دونوں اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، دین بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کہا لیکن مسلمان ایک نہیں ہے، ان کی کچھ اور حالت ہے. ان کی حالت بیان کی ہے کہ ان کی حالت کیا ہے. کہا ان کی حالت یہ ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں کے اندر تقسیم ہیں، ذاتوں کے اندر تقسیم ہے. کوئی سید بن بیٹھا ہے، کوئی خان بن بیٹھا ہے، کوئی چودھری بن بیٹھا ہے، کوئی ملک بن بیٹھا ہے، اللہ کو ہو گئے ہیں، تھلا کو ہو گئے ہیں، ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا سارا کچھ جو تم بن بیٹھے ہو، ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، فرقوں کے اندر تقسیم تو ہو گئے ہو. کیا یہ زمانے کے اندر پنپنے کا معیار یہی ہے؟ اللہ نے پیمانہ ماپنے کا یہی رکھا ہے؟ آؤ اللہ سے پوچھو
کہ اللہ کی نگاہ میں ماپنے کا پیانہ کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں ماپنے کا پیمانہ وہ یہ ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ میرا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی نگاہ میں کیا معیار ہے؟ رسول اللہ کی نگاہ میں یہی ہے کہ آیا یہ میرا امتی ہے یا نہیں ہے، امتی ہے یا نہیں ہے، عبد ہے یا نہیں ہے۔ کلام ہے حسین ابن علی کا، سب کے لیے ہے۔ کہا جس نے آل رسول کا کلام ٹھکرا دیا، وہ جس مسلک سے بھی ہو، جس مذہب سے بھی ہو، جس نے میری بات ٹھکرا دی، جس نے میری بات کو نہ سنا، جس نے میرا ساتھ نہ دیا، جو میرے ساتھ نہ نکلا، جس نے میری اطاعت نہ کی، کہا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو میرے ساتھ چل پڑا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو رائے حسین پہ آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نکل پڑا، جو آ گیا، جس نے مظلوم کا ساتھ دیا۔ آج کربلا کیا درس دے رہی ہے؟ آج امام حسین کا خطاب کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ پہچانو کون لوگ ہیں جو امت کے اندر دراڑیں پیدا کر رہے ہیں، جو امت کو تقسیم کر رہے ہیں، جو رسول اللہ کی امتیوں کو ایک دوسرے کی گریبان تک لے کر چلے گئے، جنہوں نے انتشار پیدا کیا۔ ناسبی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں۔ آج عصر کے اندر ناسبی اپنے انداز میں، خارجی اپنے انداز میں، دونوں مل کر اس امت کو لڑوانے کی پوری سطح پہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی دین کے محافظ ہیں تو دین کے اندر بگاڑنے والی شکل پیدا کرنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ جو سامنے آتے ہیں مہرے چند امت کو لڑوانے کے لیے، اور سامنے آ کر انتشار کی بات کرتے ہیں اور انتشار پھیلواتے ہیں اور امت کو تقسیم کرتے ہیں، اور آ کر لان تان کروا کے پوری امت کا رخ چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو امت ایک طرف حرکت کر رہی ہوتی ہے، جو رب کی طرف جا رہی ہے، جو رسول اللہ کے راہ کی طرف جا رہی ہے، اس کا آ کر ایک ذریعے سے ٹریک چینج کر دینا، ان کا رخ تبدیل کر دینا۔ یہ جو سامنے مہرے آتے ہیں حقیقت میں یہ نہیں ہیں۔ ان کو پہچانو جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو تیار کر رہے ہیں، جو ان مہروں کو آمادہ کر رہے ہیں، جو ان کو تیار کر کے بنا کر پھر ممبروں پر بھیج دیتے ہیں، اور وہ آ کر پھر لڑواتے ہیں امت کو، تقسیم کرتے ہیں امت کو۔ وہ میں پہلے ایک دوسری مجلس کے اندر ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جب انقلاب اسلامی رونما ہوا اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے نظام امامت و ولایت قائم ہوا، تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اثرات تھے اس انقلاب کے۔ اہل سنت کے علامہ مودودی یہ سب سے پہلے گئے امام خمینی کے پاس ملاقات کے لیے اور اس نظام کو قبول کرنے کے لیے۔ کہا یہ نظام ہمیں قبول ہے، یہ جو آپ نے نظام قائم کیا ہے ولایت کا، امامت کا۔ اہل سنت کے مولانا علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ گئے، کہا کہ آپ نے حق کا نظام قائم کیا ہے اور اس حق کے نظام کو قبول کرنے کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ سنی طبقہ آمادہ، شیعہ طبقہ آمادہ، اور شیعہ کی طرف سے شہید عارف حسینی، علامہ عارف حسین الحسینی، انہوں نے آ کر کام کرنا شروع کیا، لوگوں کو دعوت دی انقلاب کی طرف، امامت کی طرف، ولایت کی طرف۔ چونکہ ایک قوم نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک قوم نے انقلاب لیا ہے آزاداری سے، ایک قوم نے نظام لیا ہے آزاداری سے، ایک قوم نے امامت لی ہے آزاداری سے، ایک قوم نے ولایت برپا کی ہے آزاداری سے، اور اسی آزاداری کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی یہ کام شروع ہوا کہ اس آزاد کے ذریعے لوگوں کا حقیقی کربلا کے ساتھ رخ جوڑا جا رہا تھا اور لوگوں کو حقیقی کربلا کی طرف دعوت دی جا رہی تھی۔ اگر ایک قوم حسین حسین کر کے حسین کا نظام لے کر آ سکتی ہے تو باقی قومیں بھی حسین حسین کر کے حسین کا نظام نافذ کر سکتی ہیں۔ اور پاکستانی قوم کا جب رخ ہوا اس نظام کی طرف، شیعہ کا رخ ہوا، سنی کا رخ ہوا، تو اس وقت گول میز کانفرنس امریکہ کے اندر بلائی گئی، بٹھایا گیا سب کو، کہا گیا کہ یہ انقلاب، یہ نظام، یہ امامت، یہ ولایت لگتا ہے کہ یہاں سے باہر بھی جائے گی اور باقی دنیا پر بھی یہ جا کر نافذ ہوگی۔ کوشش کریں کہ اس کو یہیں پر محدود کر دیں، آزادار کہیں آزاداری سے پھر اس نظام کو نہ لے لیں، اس لیے اس کو محدود کرو۔ کون جائے گا اس کام کو کرنے کے لیے؟ تو امریکہ کا ایک ڈاکٹر مائیکل، اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا کہ میں تیار ہوں ازا کے خلاف کام کرنے کے لیے، آزاداروں کے خلاف کام کرنے کے لیے، آزاداری کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ اس ڈاکٹر مائیکل نے کہا کہ میں حاضر ہوں، تیار ہوں پاکستان جانے کے لیے اور کام کرنے کے لیے۔ یہ جو جوان بیٹھے ہوئے موجودہ نسل، یہ تاریخ پڑھیں کہ وہ کس سن میں آیا تھا اور کس سن میں اس نے آ کر یہاں پر یہ کام شروع کیا آزاداری کے خلاف اور لوگوں کو رائے حسین ابن علی سے ہٹانے کے خلاف۔ یہ آیا اور آ کر اس نے پاکستان کے اندر کام کرنا شروع کیا، جلوسوں کے خلاف، آزاداری کے خلاف، ازا کے خلاف۔
اس نے امریکہ سے کئی ڈالر منگوا کر اس نے عزاداری کے خلاف کام کرنا شروع کیا، اور پاکستان کے اندر پہلے سے زیادہ جلوس بھی نکلنے لگے، عزاداری بھی ہونے لگی، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اس ڈاکٹر مائیکل کو واپس بلایا گیا، کہا کہ تو ہم سے اتنے کروڑ مانگتا رہا، اتنے ڈالر مانگتا رہا، اتنا پیسہ مانگتا رہا، اور ہم تجھے دیتے رہے ہیں اور تو نے پیسہ لے لیا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کے اندر عزا کے خلاف، عزاداری کے خلاف اور عزاداروں کے خلاف کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ تو نے کیا ہے؟ پہلے سے زیادہ ہمیں عزاداری نظر آ رہی ہے، پہلے سے زیادہ عزادار نظر آ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ سب کچھ جلوس نظر آ رہے ہیں، تو نے کیا ہے؟ تو ڈاکٹر مائیکل نے کہا جو کام میں نے کیا ہے تم لوگوں نے اس کا ابھی تک پیسے دینے میں حق ادا نہیں کیا، جو پیسے آپ کو دینے چاہیے تھے وہ آپ نے پیسے نہیں دیے، تھوڑے دیے ہیں۔ جو کام میں کر کے آیا ہوں، جو کام میں نے کیا ہے، کہا تو بتا تو صحیح تو نے کون سا کام کیا ہے؟ کہا جو پیسہ آپ لوگوں نے دیا ہے اسی پیسے کے ذریعے میں نے کچھ ایسے افراد خریدے جو منبر پر جا کر نام عزاداری تو باقی رکھتے ہیں لیکن روح عزاداری کو نکال دیا ہے، عزاداری کی روح کو، عزاداری کی روح کو نکال دیا انہوں نے۔ اب یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا۔ وہ خمینی جو تھا اس نے عزاداری میں روح ڈالی ہے، وہ روح میں نے نکال رہی ہے، لہذا یہ عزاداری آپ کا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے وہ افراد خریدے ہیں جو ان کو آپس میں لڑائیں، جو ان کے اندر تفرقہ ایجاد کریں اور جو ان کو حقیقت کی طرف متوجہ ہی نہ ہونے دیں۔ چونکہ ذکر سید الشہداء، ذکر حسین بن علی یہ روح ڈالنے کے لیے ہے، یہ بے ضمیروں کے اندر ضمیر پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ بے ضمیروں کو باضمیر بنانے کے لیے ہے، یہ مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اس ذکر کے اندر طاقت ہے، اس عذاب کے اندر طاقت ہے، اس ذکر سید الشہداء کے اندر طاقت ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا زیارت عاشورہ کے اندر اور زیارت وارثہ کے اندر کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ۔ تمام انبیاء کے وارث پر آپ سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو وارث عیسیٰ پر۔ کون سے عیسیٰ؟ جو عیسیٰ روح اللہ ہیں، جو اللہ کے حکم سے اذن الہی سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، خدا کے حکم سے مردے کے اندر روح پھونکتے ہیں اور وہ مردہ کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ عیسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو بیمار ہیں عیسیٰ اذن الہی سے، معجزہ الہی سے ان بیمار کو دیتے ہیں، اور جو مردہ پڑے ہیں عیسیٰ اس معجزے کے ذریعے اور اذن الہی کے ذریعے اس مردے کے اندر روح ڈالتے ہیں، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ اس طرح عیسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آتے ہیں۔ حسین بن علی کو کہا گیا کہ حسین بن علی وارث عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ اس عیسیٰ کے وارث ہیں جو اللہ کے حکم سے لوگوں کے اندر روح پیدا کرتے تھے، روح ڈالتے تھے اور وہ مردے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حسین کیسے وارث بن گئے اس عیسیٰ کے؟ عیسیٰ کا معجزہ تھا روحوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کے اندر روح ڈالنا۔ تو حسین نے کیسے وراثت سنبھال لی عیسیٰ کی؟ حسین کو کیسے وارث عیسیٰ روح اللہ کہا گیا؟ کیوں اسی عیسیٰ کے وارث ہو جو اذن الہی سے روح ڈالتا ہے۔ آپ کیسے وارث بنے ہو؟ ہاں حسین وارث ہیں عیسیٰ روح اللہ کے، کہ جب ایک مردے کو زندہ کرنا ہو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، جب ایک شخص کو زندہ کرنا ہو، اس ایک مردے کے زندہ کرنے والے کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ لیکن جب ملت مردہ ہو جائے، جب قوم مردہ ہو جائے، جب امت مردہ ہو جائے، جب سب کے سب ضمیر مر چکے ہوں، تو اس پوری امت کے اندر روح ڈالنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ زندہ باد، اس پوری امت کے اندر روح ڈالنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ تمام بے ضمیروں کے اندر ضمیر ڈالنے والے کو حسین کہتے ہیں، باضمیر بنانے والی ہستی کو حسین کہتے ہیں، لا تعلق لوگوں کا دین سے تعلق جوڑنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ وہ آج بھی ذکر حسین اسی لیے ہے کہ
کہ ہو سکتا ہے کسی لا تعلق کا تعلق دین سے جڑ جائے، کوئی بے دین دیندار بن جائے، ذکر حسین سن کر، ذکر سید الشہداء سن کر کوئی ذمہ داری کا احساس کر لے، کوئی اپنا کندھا پیش کرے، کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں لا دینا لمن لا عہد لہو، جس کے کندھے پر کوئی ذمہ داری نہیں، جس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں، جو ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا نہیں، اس کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے حسین ابن علی ان کو کہہ رہے ہیں کیا ہے تمہارے پاس دین؟ سمجھتے ہو کہ تم بڑے دیندار ہو؟ یہ جو دین تم لے کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ دین فقط تمہاری زبانوں کے چسکے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ تمہارے پاس دین نہیں ہے۔ اگر دیندار ہوتے تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے اور اپنا فریضہ ادا کرتے، جہاں پر آپ کو ہونا چاہیے وہاں ہوتے، لا تعلق نہ ہوتے، بے تعلق نہ ہوتے۔ آج امت لا تعلق ہے، آج جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، فلسطین ظلم ہو رہا ہے، کشمیر ظلم ہو رہا ہے، یمن میں ظلم ہو رہا ہے، کبھی کوئٹہ میں ظلم ہو رہا ہے، کبھی کراچی میں ظلم ہو رہا ہے، کبھی پرات چنار میں ظلم ہو رہا ہے۔ امت کا رویہ کیا ہے اس ظلم کے مقابلے میں؟ مظلومین کے ساتھ امت کا کیا رویہ ہے؟ کہ امت نے فقط ایک فریضہ اپنا سمجھا ہے کہ بس ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر سکور گننے ہیں کہ آج کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، وہ اخبار پڑھ کر اخبار کے اندر گننا ہے کہ آج کتنے مسلمانوں کی تعداد شہید ہوئی ہے، سکور گننے ہیں، تعداد گننی ہے کہ آج کہاں پر کتنے مسلمان مارے گئے، آج کہاں پر کتنے مسلمان شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ خبر نامہ سن لینا ہے، سر ہلا دینا ہے، افسوس کر لینا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ نہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایک خطے کے اندر، ایک خطے کے ایک کونے میں ایک مسلمان رہتا ہے اور اس کو وہاں تکلیف پہنچتی ہے، تو دوسرا مسلمان جو ہزاروں میل بھی اس سے دور رہتا ہے، تو وہاں اس کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کربلا یہی احساس دلاتی ہے۔ ان کو سمجھو آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ آج ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ ظالم کو پہچانو، مظلوم کو پہچانو۔ آج تفرقہ ایجاد کرنے والا کون ہے، تفرقہ باز کون ہے؟ یہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے فقط آ کر کھڑے ہیں، یہ مہرے ہیں، کبھی ان کی طرف سے آ گئے، کبھی ان کی طرف سے آ گئے، آ کر لڑوانا شروع کر دیا۔ یہ مہرے ہیں، ان کو سامنے رکھا گیا ہے لڑوانے کے لیے، امت میں تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی گریبان تک لانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے، رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے، واقع ولی کو تنہا کرنے کے لیے، واقع امام کو تنہا کرنے کے لیے، واقع پیشوا کو تنہا کرنے کے لیے، رہبر و سرپرست کو تنہا کرنے کے لیے۔ یہ تفرقہ، یہ حربہ ہے امتوں کو اپنے رہبروں سے لا تعلق بنانے کے لیے۔ یہ تفرقہ حربہ ہے امت کو اپنے امام سے دور کرنے کے لیے اور امام کو تنہا کرنے کے لیے۔ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ان کو پہچانو، ان تک جاؤ کہ کون بیٹھ کر ان کی پرورش کر رہا ہے، کون ان کو دے رہا ہے، اور کن کی زبان یہ بول رہے ہیں، کن کا کھا رہے ہیں، کیوں آ کر امت کو لڑوا رہے ہیں۔ کہ زینب اولیاء نے جا کر بازاروں میں خطاب کیا، کہا ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے تو آ گیا ہے، عمر سعد آ گیا ہے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے خولی آیا ہے، لوگوں کے سامنے ابن زیاد آیا ہے، لوگوں کے سامنے شمر آیا ہے، یہ سامنے ہیں، مورے ہیں۔ ابن زیاد کو استعمال کیا گیا، ظالم ہے ابن زیاد، کوئی شک نہیں ابن زیاد کے ظلم میں، شمر ظالم ہے، اس کے ظلم میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے خولی ظالم ہے، اس کے ظلم میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن جو کروا رہا تھا، جس نے کروایا ہے، وہ پوری امت سے چھپا ہوا تھا۔ یزید نے اطمینان کا سانس لیا کہ چونکہ میں کربلا کے میدان میں گیا ہی نہیں ہوں اور کسی کا شک مجھ پر جائے گا ہی نہیں، وہ جنہوں نے کیا ہے لا تعلق ہو گیا، اور کہا ہے، جب خطاب کیا ہے کہا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں کربلا میں گیا ہی نہیں ہوں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، جو کرنے والے تھے اور تھے، میں نے نہیں کیا۔ اور یہ سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یزید چونکہ اندر نہیں آیا، داخل کربلا میں نہیں ہوا، تو اس نے نہیں کیا۔ لوگ مان بھی رہے تھے، لوگ تسلیم بھی کر رہے تھے کہ وہاں تو ابن زیاد تھا، وہاں شمر تھا، وہاں خولی تھا، وہاں عمر سعد تھا۔ یزید پیچھے بیٹھ کر یہ سارا کام کروا رہا تھا اور چھپا بیٹھا تھا، اس لیے ان کو جا کر بی بی نے بے نقاب کیا،
आज़ादारी सैयद शुहदा ने इस यजीद को बेनकाब किया। बीबी किस हैसियत से गई? बीबी हुसैन की आज़ादार बन कर गई, हुसैन की गमखार बन कर गई। चाहे हाथ पाबंदे रसन बंधे हुए थे, लेकिन बीबी ने वहां पर सर उठाया, उठाकर कहा, ऐ यजीद, तू छुपना चाहता है, लेकिन जब तक ज़ैनब जिंदा है तुझे छुपने नहीं देगी। तेरा चेहरा बेनकाब करेगी, तेरे चेहरे से नकाब उतारेगी, पलटाएगी इस नकाब को, क्योंकि असल काम करवाने वाला तू है, असल लानती और मलून तू है। आज़ादारी आज पैगाम दे रही है। आज़ादार को क्या करना चाहिए? आज़ादार राह ज़ैनबी इख्तियार करे और आज के वक्त के यजीद को बेनकाब करे जो मज़लूमीन पे जुल्म कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी अपना फरीज़ा अदा करो, अपना फरीज़ा समझो। सैयद शुहदा ने इस फरीज़े की खातिर, उम्मत को जोड़ने की खातिर, उम्मत का दीन से ताल्लुक़ जोड़ने की खातिर, ताकि ये लादीन ना बने, बेदीन ना बने, गैर जिम्मेदार ना बने, कोशिश की हुसैन इब्न अली ने। रोज़े आशूर कुर्बान हुए। एक बहुत बड़े मर्जे ईरान के उस्ताद बुजुर्गवार के बकौल, एक बहुत बड़े मर्जे ईरान के अंदर उनका फरमाना है, उनका कहना है कि जब इंसान मरेगा तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि ये जो आ रहा है इसके बदन की तलाशी लो, इसके बदन को टेस्ट करो। क्यों इसके बदन की तलाशी लो? क्यों इसके बदन को टेस्ट करो? ज़ाहिर है जब इंसान मरता है तो कोई चीज़ साथ लेकर नहीं जाता, कुछ उठाकर नहीं जाता, खाली हाथ जाता है। सिकंदर आज़म भी दुनिया से गए तो दोनों हाथ खुले हुए थे, कुछ लेकर साथ नहीं गए। लेकिन रब कहेगा ये जो बंदा आ रहा है इसके बदन की तलाशी लो, इसका बदन टेस्ट करो, इसके बदन की तलाशी लो। क्यों लो? इसके बदन की तलाशी लो, ये देखो क्या इसके बदन के ऊपर अल्लाह की खातिर कोई गर्म हवा का झोंके का निशान मौजूद है, जो इसने अल्लाह के लिए गर्म हवा का झोंका बर्दाश्त किया हो। सब कुछ तो मैंने इसके लिए पैदा की थी, हर चीज़ इसके लिए बनी हुई थी। क्या ये फ़कत खा पी कर, चर चूक कर, रात गुजार कर, सोकर उठकर आ गया है, या कुछ अल्लाह के लिए करके भी आया है, या कुछ अदा भी किया है, कोई फरीज़ा भी अदा किया है, कुछ किया भी है दीन के लिए, कुछ किया भी है रब के लिए, अपने नबी के लिए कुछ किया भी है। चेक करो, इसके बदन की तलाशी लो, टेस्ट करो। जब बदन टेस्ट लिया जाएगा, कहा जाएगा देखो क्या इसके बदन के ऊपर कोई गर्मी का निशान मौजूद है जो अल्लाह के लिए इसने गर्मी बर्दाश्त की हो। इसके बदन की तलाशी लो, क्या कोई सर्दी का निशान मौजूद है जो अल्लाह के लिए सर्दी बर्दाश्त की हो। इसके बदन की तलाशी लो, क्या कोई गाली का निशान मौजूद है जो अल्लाह के लिए गाली बर्दाश्त की हो, रब के लिए घर छोड़ा हो, रब के लिए घर से निकला हो और लोगों ने इससे लातालगी इख्तियार की हो, लोगों ने इस पर इत्हाम लगाया हो, लोगों ने इस पर बोहतान लगाया हो, लोगों ने इस पर इल्ज़ाम तराशी की हो, लोगों ने इस पर तोहमतें लगाई हों, लोगों ने इसको तनहा किया हो, गालियाँ दी हों। इसके बदन को टेस्ट करो, क्या अल्लाह के लिए इसने कोई गाली बर्दाश्त की है, क्या रब के लिए कोई बोहतान बर्दाश्त किया है, क्या रब के लिए कोई तोहमत बर्दाश्त की है। इसके बदन की तलाशी लो, क्या इसके बदन के ऊपर कोई गर्म रेत का निशान मौजूद है जो अल्लाह के लिए बर्दाश्त की हो। इसके बदन की तलाशी लो, क्या इसके बदन के ऊपर कोई कट का निशान मौजूद है जो अल्लाह के लिए कट बर्दाश्त किया हो। इसके बदन की तलाशी लो, क्या इसके बदन पर कोई जख्म का निशान मौजूद है जो अल्लाह के लिए इसने जख्म बर्दाश्त कर लिया हो, अल्लाह के लिए जख्म सह लिया हो। इसके बदन की तलाशी लो, कोई तीर का निशान, कोई तलवार का निशान, कोई पत्थर का निशान मौजूद है जो इसने अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया हो। जब इसके बदन से कोई निशान नजर नहीं आएगा, कोई गर्मी और सर्दी व गर्म हवा के झोंके का निशान नजर नहीं आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, तो इनके सामने जनाब सैयदा अपने लख्ते जिगर हुसैन इब्न अली की वो फटी हुई कमीज लेकर सामने आएंगी और आकर एक ही सवाल करेंगी, तू बता तूने अल्लाह के लिए एक गर्म हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं किया, इतना बता मेरे बेटे का कसूर क्या था। जिसकी कमीज जगह जगह से फटी हुई है, जिसका बदन जगह जगह से छलनी है, तूने अल्लाह के लिए गर्मी तक बर्दाश्त नहीं की, तूने रब के लिए सर्दी तक बर्दाश्त नहीं की, तूने रब के लिए किसी की गाली तक बर्दाश्त नहीं की, तोहमत तक बर्दाश्त नहीं की, इत्हाम तक बर्दाश्त नहीं किया।
نبی کو سحر کہا گیا, مجنون کہا گیا, بہت کچھ کہا گیا, برداشت کیا. تو نے ایک بات تک گوارا نہیں کی برداشت کرنا. اس وقت سیدہ پوچھیں گی, بتا کہ جس کے قمیض پر کوئی جگہ بھی سالم نظر نہیں آ رہی, بتا اس حسین کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور تو یہی تھا کہ اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے, رب کی طرف دعوت دی ہے, رب کی طرف بلایا ہے, رب کی طرف ندا دی ہے, اپنی طرف تو نہیں بلایا, اپنی طرف تو دعوت نہیں دی, رب کی طرف بلایا اور اپنا بدن تک چھلنی کروا دیا, مہمان تک دے دیا, صحاب دے دیے. جگہ جگہ سے قمیض پھٹی ہے, کرتا پھٹا ہے, پوشاک پھٹی ہے. کس لیے پھٹی ہے؟ اللہ کے لیے, رب کے لیے. تو کون ہے؟ تو اپنے رب کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ رب کے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ ذمہ دار بن, احساس کر. آج ذکر کربلا سن کر اندازہ لگا میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, اس عصر کربلا کے بعد میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, مجھے کیا فریضہ ادا کرنا چاہیے, مجھے کہاں ہونا چاہیے. کیا میں ذکر حسین ابن علی سن کر کل عاشور کے دن مجلس آخری سن کر باللہ تعلق ہو کر جا کر بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے, 10 دن زہرا کے بیٹے کو رو لیا اور حق ادا کر دیا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر رونا معرفت, اگر آنسو ہوں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے. لیکن یہیں تک محدود نہیں ہونا. عصر عاشور کے بعد تحریک زینبی کا آغاز ہوتا ہے. تحریک حسینی مدینہ سے چلی اور کربلا تک رہی, لیکن اسی تحریک حسینی کے بعد یہ تحریک زینبی کے اندر بدل گئی, اور اس تحریک زینبی کا آغاز عصر عاشور سے ہوا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مہدی کا ظہور ہوگا. چونکہ اس تحریک زینبی نے اپنے وقت کے ولی کے لیے ناصر بنانے ہیں اور وقت کے یزید کو بے نقاب کرنا ہے. تحریک زینبی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ وقت کے یزید کو بے نقاب کرے اور وقت کے ولی کے لیے ناصر بنائے. کیا ہو رہا ہے, کدھر جا رہے ہیں آج؟ کبھی ولایت پہ حملہ, کبھی ولی پہ حملہ, کبھی کسی چیز پہ حملہ. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیا سمجھیے تم نے ولایت؟ وہ 2 لفظ سمجھے ہیں, وہی معنی مراد لے لیا ہے. اگر تم نے ولایت کو سمجھا ہوتا اور اپنے وجود پر علی و اولاد علی کی ولایت کو نافذ کیا ہوتا اور رسول اللہ کی ولایت کو نافذ کیا ہوتا تو آج آل رسول تنہا نہ ہوتی, آج آل رسول اکیلی نہ ہوتی. سمجھے ہی نہیں ہو تم ولایت کو, نافذ نہیں کیا آپ نے اپنے وجود پہ ولایت کو. مہدی کی ولایت کے لیے اگر آمادہ ہونا ہے, مہدویت کے لیے آمادہ ہونا ہے, مہدویت سمجھو, ولایت سمجھو, امامت سمجھو, کہ کل آ کر شکوہ نہ کریں کہ آج آپ کہاں کھڑے ہوئے ہو, آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا. کہا جی جو دین تم لے کر بیٹھے ہوئے ہو, یہ دین فقط چند لحظے کی تسکین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تم اپنے آپ کو سکون پہنچا دیتے ہو, سمجھتے ہو کہ بس حق ادا کر دیا ہے. یہاں تک دین محدود نہیں ہے. دین دیندار بناتا ہے, دین ذمہ دار بناتا ہے. لیکن تم کہاں ہو بزرگان, جوانان, عزیزان؟ یہ حسین ابن علی کا کلام بڑا لمبا چوڑا ہے, امام کی تقریر ہے عاشور کے دن 10ویں کے دن جو امام نے اس لشکر کو کی ہے کہ کہاں کھڑے ہوئے ہو. دین فقط تمہاری زبانوں کا چسکا ہے, چسکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم امام عزت ہیں. درسگاہ ہے اگر کربلا, درس لو اس سے. کس چیز کا درس لو کربلا سے؟ آج مجالس کے اندر نعرہ بھی لگایا جاتا ہے, ہائے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. نعرہ لگتا ہے, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, ہائے ہمارا راستہ کربلا کربلا. حسینیت کی ابتدا کربلا کربلا, یزیدیت کی انتہا کربلا کربلا, ہائے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. وہ کون سی درسگاہ ہے؟ کیا درس لینا ہے کربلا سے؟ سب سے بڑا درس جو کربلا سے مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ ذلت کو اپنے آپ سے دور ہٹاؤ اور عزت کے ساتھ سار اٹھا کر جیو. عزت کی راہ پہ چلو,
عزت دار بنو، عزیز بنو، عزت کی راہ اپناؤ، ذلتوں کو جھٹک دو، ذلتوں کی راہ سے منہ موڑ لو، رخ تبدیل کر دو اور عزت کی راہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ یہ درس ہے تمہارے لیے کربلا میں۔ آج اگر درس کربلا سے قوم نے لیا ہوتا، امت نے لیا ہوتا، تو آج ظلم کی چکیوں میں پس نہ رہی ہوتی۔ کبھی یمن میں ظلم ہے، کبھی کشمیر میں ظلم ہے، کبھی فلسطین میں ظلم ہے، کبھی پاکستان میں ظلم ہے، کبھی کہیں پہ ظلم ہے۔ کہا درس لو کربلا سے، جس نے کربلا سے درس لیا ہے وہ ظلم کی چکیوں میں پستا نہیں ہے، گردن تو کٹوا دیتا ہے لیکن پھر جھکاتا نہیں ہے۔ 230 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام امام تھے، اور متوکل عباسی نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ آپ علی نقی سے بیعت لے لیں، میرے لیے آپ بیعت کا مطالبہ کریں، آپ اس سے میرے لیے بیعت کا تقاضا کرو، میرے لیے بیعت لو امام نقی سے، آپ جاؤ اور جا کر اس سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ مدینہ کے اندر جو اس کی طرف سے گورنر تھا، اس کو اس متوکل عباسی نے خط لکھا کہ جاؤ اور علی نقی سے میرے لیے بیعت لو۔ تو اس کے متوکل عباسی کے گورنر نے جو مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کو خط میں لکھ کر بھیجا، کہا کہ کوئی اور حربہ استعمال کرو، کوئی اور سیاسی تدبیر استعمال کرو، بیعت کا مطالبہ نہ کرو، چونکہ 61 ہجری میں حسین نے اپنا سر دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ سر تو دے سکتے ہیں لیکن ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے۔ کہا یہ بھی اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بیعت نہ مانگو، چونکہ یہ درس کربلا سے لیتے ہیں، یہ درس عاشورہ سے لیتے ہیں، یہ درس حسین ابن علی سے لیتے ہیں۔ کوئی اور حربہ کر سکتے ہو تو کرو لیکن یہ نہ کرو۔ عزادران سید الشہداء، کربلا عزت کا درس دے رہی ہے، کربلا سرفرازی کا درس دے رہی ہے، کربلا سربلندی کا درس دے رہی ہے، کربلا کرامت کا درس دے رہی ہے، کربلا اپنے وقت کے ولی کی طرف نصرت کے لیے پکار رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، آمادہ ہوں، تیار ہوں، ظلم کے خلاف بولو، ظالم کے خلاف بولو، حق کا ساتھ دو۔ کربلا دعوت دیتی ہے، پکارتی ہے۔ حسین ابن علی کا کلام ان کو پکارنا، ان کو دعوت دینا، اور یہی 9 محرم کو، اسی عصر کو حسین ابن علی نے حضرت عباس کو بھیجا، جاؤ اور جا کر ایک رات کی مہلت مانگو۔ مہلت مانگی، کس لیے مانگی؟ ایک تو عبادت و مناجات کے لیے، دوسرا اس لیے کہ ہو سکتا ہے آج کی رات کسی کی تقدیر بدل جائے اور کوئی اس جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا جنت کے در پہ چل کے آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی آ جائے، اور ہوا ہے۔ ہم حر کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ جناب حر اٹھ کر روز عاشور صبح حسین بن علی کے پاس آ گئے۔ فقط حر نہیں آئے، اسی شب عاشور کے اندر اس قافلے سے بچھڑ کر، اس لشکر یزید و لشکر شمر و مرصاد سے بچھڑ کر تقریباً 32 افراد آ کر حسینی قافلے کے اندر ملے۔ اسی 10 محرم کی رات کو 32 افراد جو آ کر حسین ابن علی کے قافلے کے اندر شامل ہوئے اس آخری رات کے اندر۔ یہ رات بدلنے کے لیے اپنے آپ کو، یہ رات تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ اگر اور راہوں پہ انسان چلتا رہا ہے، آج کی رات آ گئی ہے، آج کی شب آ گئی ہے قافلہ حسینی میں شامل ہونے کے لیے، رائے حسین کے اوپر چلنے کے لیے، آنے کے لیے، رائے حسین ابن علی اپنانے کے لیے آج کی رات مہلت کی رات ہے، آ جاؤ۔ اگر پہلے کہیں اور تھے، ان راہوں سے رخ موڑ لو اور رائے حسین پر آ جاؤ۔ یہ رات مانگی ہی اسی لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی تقدیر بدل جائے، کسی کی تقدیر بن جائے، کوئی رائے حسین پہ آ جائے، کوئی رہ رسول اللہ پہ آ جائے، کوئی رہ حق پہ آ جائے۔ اے جوان، اے عزیز، اس عصر کو امام نے رات مانگی اپنے ناصر بنانے کے لیے، اپنے ناصر پیدا کرنے کے لیے، اس راہ کے رئی بنانے کے لیے رات مانگی، اس راہ پر چلنے والے بنانے کے لیے رات مانگی۔ آج لا تعلق مت بنو دین سے، آج اپنے اولیاء سے لا تعلق مت بنو، اوصیاء سے لا تعلق مت بنو، قرآن سے لا تعلق مت بنو، امام سے لا تعلق مت بنو، آج کی کربلا سے لا تعلق مت بنو، ظالم سے لا تعلقی اختیار مت کرو، مظلومین سے لا تعلقی اختیار مت کرو۔ آؤ درس لو۔ رات مانگی کہ ہو سکتا ہے کوئی حق پہ آ جائے، جب حق پہ آئے گا تو دین سے لا تعلق نہیں بنے گا، جان دے گا، دین نہیں چھوڑے گا۔
آج کی شب مانگ رہے ہیں حسین، ناصر مانگ رہے ہیں، رات مانگ رہے ہیں کہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اس رات میں آ جائے. سب مل کر جوانان، بزرگان، عزیزان، جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر مجالس میں یہ لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہے یا لگاتے ہیں. یہ کوئی خطیب اپنی حوصلہ افزائی کے لیے یہ نعرہ نہیں لگواتا، یا یہ خطیبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ہے، نہ خطیبوں کو داد دینے کے لیے ہے، بلکہ یہ اس پیاسے کی پیاس کا جواب ہے جس نے داد دی ہے، جس نے ناصر مانگے ہیں، جس نے شب عاشور بھی کہا ہے. آج بھی حسین کا در کھلا ہے، کوئی رائے حسین پہ آ جائے. آج بھی ناصر مانگ رہے ہیں حسین، نصرت طلب کر رہے ہیں حسین. روز عاشور بھی نصرت مانگی، شب عاشور بھی نصرت مانگی، 9 محرم کو بھی نصرت مانگی اور ناصر مانگے. سب مل کر جوانان، بزرگان، عزیزان، جتنی محبت ہے حسین سے. آئے حسین پہلے اور راہیں تھیں، اور راہیں اپنائی ہیں، اور راہوں پہ چلتے رہے ہیں. نہیں، اب دین سے لا تعلق نہیں ہوں گے، امت سے لا تعلق نہیں ہوں گے، آپ کی راہ سے لا تعلق نہیں ہوں گے، آپ کی راہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس سرفرازی اور سربلندی اور عزت کی راہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اپنا تعلق اس راہ کے ساتھ بنائیں گے. سب مل کر بلند آواز کے ساتھ جتنی محبت ہے رائے حسین سے، جتنی محبت ہے حسین ابن علی سے، جتنا عشق ہے، جتنی عقیدت ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرو. عقیدت سے انسان حقیقت تک پہنچتا ہے. عقیدت نہ ہو حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. اسی عقیدت کا اظہار کرو تاکہ حقیقت کو بھی پالو اور حقیقت تک بھی پہنچ جاؤ اور حقیقت کو اپنے وجود کے اندر اتار لو. بلند آواز کے ساتھ مل کر لبیک یا حسین. بزرگان، جوانان، عزیزان، دوستان، سامعین گراں قدر، کربلا عزت و شرف کا درس دے رہی ہے، سربلندی و سرفرازی کا درس دے رہی ہے کہ 9 محرم کو حسین ابن علی نے ایک رات کی مہلت مانگی. جب یہ خیام حسینی کے قریب پہنچ گئے یہ لشکر جرار، سید الشہداء نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ اے بھیا جاؤ اور جا کر ان سے کہو مجھے فقط ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ میں اس رات میں جی بھر کر اپنے رب سے راز و نیاز کر لوں، اپنے رب سے کلام کر لوں. مجھے عبادت کا بڑا شوق ہے، مجھے عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے. اے عباس جاؤ، جا کر رات مانگ کر لے آؤ. حضرت عباس نے آج کی رات طلب کی اور سید الشہداء نے اس رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا. ایک حصہ عبادت کے لیے مختص کر دیا، ایک حصہ بہنوں کے ساتھ خیموں میں گزارنے کے لیے مختص کیا، اور ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں میں گزارنے کے لیے وقف کیا. اور سید الشہداء جب شب عاشور آئی رات کے وقت نکل گئے اپنے خیموں سے اور کربلا کی ریت پر جا کر کھڑے ہوئے صحرا میں اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا آج وہی رات ہے جس کا مجھے انتظار تھا، جس کا مجھے وعدہ تھا، جس کا کہا گیا تھا. آج وہ شب آ گئی ہے. آتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں خیام کے اندر اور سب سے پہلے اپنی بہنوں کے خیام کے اندر آ کر پہنچتے ہیں. بہنوں کے خیمے کے در پہ آ کر کھڑے ہوئے اور آ کر بار بار زینب علیہ کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا. بار بار اپنی 4 سالہ سکینہ بنت الحسین کی طرف دیکھنا شروع کیا. دیکھ رہے تھے، بار بار بہنہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اپنے آنسو چھپا رہے تھے کہ آنسو نظر نہ آئیں، بہنہ کو آنسو نظر نہ آئیں، میری بیٹی کو میرے آنسو نظر نہ آئیں. دیکھ رہے تھے کہ آج زینب علیہ، آج شب عاشور ہے،
آج بہنا کے سر پہ چادر ہے، لیکن کل کی رات آئے گی بہنا کے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ اور کل رات کیا ہوگا؟ بہنا بار بار کہہ رہی ہوگی واہ حجابہ، واہ حسینہ۔ کبھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں، سکینہ بنت الحسین کی طرف دیکھتے ہیں، کہا کہ سکینہ جس کو نیند ہی میرے سینے پہ آتی تھی، معلوم نہیں کل رات سکینہ کو نیند کیسے آئے گی، کل رات سکینہ کی کیسے گزرے گی۔ سید الشہداء بہنوں کے خیام سے باہر نکلتے ہیں، وہاں سے اصحاب کے خیمے میں آتے ہیں، اصحاب کے خیمے میں کچھ لحظہ گزارتے ہیں، کچھ لحظہ عبادت کے اندر گزارتے ہیں، اور پھر جا کر ایک لحظے کے لیے سکون کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، لیٹتے ہیں اور آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگنے کی دیر تھی کہ کیا دیکھا کہ نانا رسول اللہ ہے جن کا امامہ اترا ہوا ہے، امامہ گلے میں ہے، دستار اتری ہوئی ہے، بابا علی ہے جن کا سر شگافتہ ہے، ماں زہرا ہے جس نے اپنے زخمی پہلو پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے اور کہہ رہی ہے آؤ میرا کربلا کا غریب، آؤ حسین ابن علی، آؤ میرا 3 دن کا پیاسا حسین۔ ماں کو دیکھا خواب میں، پھر اٹھ بیٹھے، کیا دیکھا؟ زینب علیہ سامنے موجود ہیں۔ زینب علیہ کو اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا، کہا اے زینب بہنا، میں نے ماں کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے بھیا حسن کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے بابا علی کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے نانا محمد کو خواب میں دیکھا ہے، جو کہہ رہے ہیں اے حسین تھوڑی دیر صبر کرو، آپ تھوڑی دیر کے مہمان ہو۔ جب بہنا کو بتایا، بہنا نے بھائی کے گلے میں اپنی بہ ڈال لی، گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرتے کرتے وہیں پر بے ہوش ہو گئی، غشتاری ہوئی۔ اب سید الشہداء نے بہنوں کو سہارا دیا، کہا اے زینب بہنا، اگر آج یہ منظر سن کر بے ہوش ہو گئی ہو، صبر کرو، کل آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھنا ہے، کل کیسے برداشت کرو گی؟ اے زینب بہنا، کل آپ نے یتیموں کا سہارا بننا ہے، اے بہنا کل آپ نے بیویوں کا سہارا بننا ہے، اے بہنا ذرا اپنے آپ کو سنبھالو، صبر کرو۔ حسین ابن علی بہنا سے جدا ہوئے، خیمے کے اندر آئے، اصحاب کے پاس آ کر ہر ایک کو اس کا مقام بتانا شروع کیا، آ کر کہنے لگے اے زہیر تیرا جنت میں یہ مقام ہے، اے حبیب تیرا جنت میں یہ مقام ہے۔ سب کو مقام بتائے کہ ایک 13 سالہ جوان جو اپنی پاؤں کی انگلیوں کے سہارے اوپر اٹھتا ہے اور اٹھ کر سوال کرتا ہے یا اماں ہو، اے چچا جان کیا کل میں نے شہید نہیں ہونا؟ تو پوچھتے ہیں اے بیٹا قاسم بتا اس راہ پر موت تجھے کیسی لگتی ہے؟ تو کہنے لگے اے چچا احلا من الاصل، اس راہ پر موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، کہا اے بیٹا قاسم آپ تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، اے بیٹا قاسم آپ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب مجھے بھائی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں تیرے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ کہا اے قاسم کل آپ بھی شہید ہو جائیں گے۔ روز عاشور آ گیا اور یہ جوان آ گیا حسین کی خدمت میں، ماں سے اجازت لی، بیوہ ماں سے جوان نے اجازت لی، ماں نے خود تیار کیا، حسین ابن علی کے پاس آئے، حسین ابن علی نے سینے سے لگایا، اتنا روئے کہ دونوں چاچا بھتیجا وہیں پر غش کر گئے اور بار بار کہہ رہے تھے اے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، جب بھی مجھے بھائی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ قاسم کو روانہ کیا، قاسم میدان میں آئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے جب میں نے جوان کو میدان میں آتے ہوئے دیکھا تو میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے کسی لعین کی نگاہ اس جوان پر نہ پڑے، چونکہ جب جوان آ رہا تھا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور میں دعا کر رہا تھا کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ کہا میرا یہی کہنا تھا کہ ایک لعین کہتا ہے کہ جب یہ جوان میرے سامنے سے گزرے گا تو میں اس کی ماں کو اس کے ماتم میں رلاؤں گا،
اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤں گا۔ قاسم کا سامنے سے گزرنا تھا، اس لعین نے وار کیا، اب قاسم زین پہ سنبھل نہ سکے اور آواز دی، السلام علیکہ یا اماں ہو، اے چچا میرا آخری سلام ہو۔ حسین نے آخری سلام کیا، قاسم کے لاشے کی طرف جانا شروع کیا، قاسم کے لاشے پہ پہنچے اور جا کر کہنے لگے، اے قاسم، اے میرے بھتیجے، اے میرے لخت جگر، اے میرے لال، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھولو اور آپ کا چاچا نہ آئے؟ اٹھا لیا قاسم کو، سر کو گود میں رکھا، پھر قاسم کے لاشے وہ اٹھا کر مقتل کی جانب چلنا شروع کیا۔ مقتل میں آ کر قاسم کے لاشے کو رکھا، وہی رکھا جہاں اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، اکبر کے لاشے کے ساتھ آ کر قاسم کے لاشے کو رکھ دیا اور ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا اور کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ میری قربانی قبول فرما۔ سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ مکمل کالا لباس سے نماز ہوتی ہے نہیں؟ تفصیل سے وضاحت کریں۔ کالے لباس کے اندر عمومی طور پر ویسے نماز مکروہ ہے، لیکن ایام عزا، یہ آج کل جو محرم کے دن چل رہے ہیں ایام عزا ہیں، ایام عزا کے اندر جو بندہ کالا لباس پہنتا ہے، انہی ایام عزا کی عظمت کی وجہ سے وہ کراہت دور ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایام عزا کے اندر آپ کالے لباس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مکروہ نہیں ہے۔ ایام عزا کے علاوہ جو باقی ایام ہوتے ہیں سال کے، ان دنوں کے اندر پورے مکمل کالے لباس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پورا مکمل سیاہ لباس ہو تو اس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن آپ ان دنوں کے اندر کالا لباس پہنتے ہیں۔ ایام عزا کے اندر تمام فقہا کی طرف سے یہ فتویٰ ہے کہ ایام عزا کے اندر کالے لباس کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز مکروہ نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عام دنوں میں بھی نماز تو ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی کراہت ہے، لیکن یہ ان دنوں کے اندر وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایام عزا کے اندر آپ کالا لباس پہن کر پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایام عزا کے علاوہ کراہت ہے۔ کالی پگڑی صرف سادات باندھ سکتے ہیں یا اونتی بھی باندھ سکتے ہیں۔ کالا امامہ بر صغیر کے اندر اور ویسے عام روٹین کے اندر چونکہ مخصوص ہو گیا ہے سادات کے ساتھ اور سید ہی باندھتے ہیں، تو اس کو سمجھا ہی یہی جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شرعی مسئلہ ہو یا شرعی فرمان ہو یا شرعی حکم دیا گیا ہو، چونکہ یہ سادات باندھتے ہیں اور سادات کے ساتھ ایک چیز مختص ہو گئی ہے، تو اس مختص ہونے کی وجہ سے اور اس احترام کی وجہ سے اب جو غیر سید ہیں وہ سفید پہن لیتے ہیں، جو سید ہیں وہ کالا پہن لیتے ہیں کہ سب کو تشخص ہو، سب پہچان سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ غیر سید اگر کالا پہنے تو گناہ گار ہو جائے گا، پہن نہیں سکتا، منع نہیں ہے، گناہ گار بھی نہیں ہو سکتا، پہن سکتا ہے، لیکن احتراماً جو کہ مشہور ہو گیا ہے کہ سید کالا امامہ باندھتے ہیں اور غیر سید سفید باندھتے ہیں۔ سید بھی سفید پہن سکتا ہے، سید بھی سفید امامہ باندھ سکتا ہے اور سید باندھتے بھی ہیں۔ پاکستان میں کم رواج ہے، باقی جگہوں پہ باندھتے ہیں، لوگ پہنتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ سید جو ہیں وہ سفید باندھ سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور احتراماً اب ایسا ہے کہ سید جو ہیں وہ کالا امامہ پہنتے ہیں اور غیر سید جو ہیں وہ سفید امامہ پہنتے ہیں۔ اس احترام کی وجہ سے اس احترام کو ہر جگہ پہ دیکھا جاتا ہے اور ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ غیر سید سفید پہن لیتے ہیں اور سید کالا پہن لیتے ہیں۔ اس لیے کوئی گناہ نہیں ہے، شرعاً کوئی فتویٰ نہیں ہے یا حکم نہیں ہے کہ سید جو ہے وہ بالکل سفید نہ پہنے اور غیر سید کالا نہ پہنے، نہ، یہ احترام ملحوظ رکھا گیا ہے۔ سادات کی پہچان ہو، تشخص ہو، سب کو پتہ چلے کہ یہ سید آ رہا ہے اور غیر سید اس وجہ سے سفید پہن لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ غیر سید آ رہا ہے۔ باقی کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں ہے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ یہ ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آزاداران کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جوانوں اور بزرگوں اور سب آزاداروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی نیک شرعی حاجات پوری فرما،
کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، ولی برحق امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کا جل ظہور فرما، ہمیں امام زمانہ کا ناصر، مددگار، سچا جانثار، سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، تمام دعاؤں کی قبولی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات